بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمومی طور پر دنیا کے اندر جو بندہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر احسان کر دیتا ہے تو ساری زندگی وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے ہر معاملے کے اندر اس کا ساتھ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی اس کی تعریفات کرتا رہتا ہے، اور کوشش یہ کرے گا جو اصل بندہ ہوگا، اصل جس طرح کہ میاں محمد بخش صاحب نے جو ہے وہ ایک شعر کہا کہ جے اصلہ نال نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے۔ اگر وہ اصل بندہ ہے تو وہ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانے کی ہی کوشش کرے گا اور تکلیف سے بچانے کی کوشش کرے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے تو دنیا اس بات کی گواہ ہے اور آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، اگر ہمارا سب سے زیادہ کوئی محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ کوئی شفیق اور ہمارا سب سے زیادہ کوئی بہترین سوچنے والا ہمارے لیے کوئی انسان، یعنی کہ اللہ کے بندوں میں سے اگر کوئی ہے، کوئی ذات ہے، تو وہ میرے اور آپ کے آقا کریم سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان کا حق کیا بنتا ہے؟ آئیے اس طرف آتے ہیں کہ جب ہم ایک بندہ، عام سا بندہ ہم پر احسان کر دے اور ہم اس کے لیے اتنا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا کریم سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین، میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں، انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دفعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نہیں تھے، رات کو ہم ایک کمرے میں سوئے ہوئے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا وہ خالی تھا، میں نے ہاتھ میں نے ہاتھ ہلا کر دیکھنا شروع کیا تو میرے ہاتھ ان کے پاؤں پر پڑے، ہما منصوبتان، وہ کھڑے تھے اس طرح جس طرح سجدے کے اندر پاؤں پیچھے سے کھڑے ہوتے، میرے اس طرح ہاتھ لگے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر آنسو بہا کر اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت، اللہم اغفر لی امت، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، یہ دعا ارشاد فرمائے۔ تو اس طرح کا رحیم، اس طرح کا مخلص بندہ ہو، اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ آئیے میں اس دور میں ہم لوگ چلتے ہیں، میں آپ کو اس دور میں لے کر چلتا ہوں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور صحابہ اکرام کی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، فرمانے لگے حضور میں دعائیں مانگتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد میں دعائیں مانگتا ہوں، اور دعاؤں کے اندر میں جتنا وقت گزارتا ہوں میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت کو اگر میں 4 حصوں میں تقسیم کروں، مثال کے طور پہ 4 گھنٹے میں دعا مانگتا ہوں تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں 1 گھنٹہ آپ پر درود پڑھ لیا کروں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا، ہاں یہ بہتر ہے، لیکن اگر تم اس کو زیادہ کر دو تو یہ اور تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرمانے لگے حضور اگر میں آدھا وقت دعاؤں میں لگا دوں اور آدھا وقت جو ہے وہ میں آپ پر درود پڑھنے میں لگا دوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمانے لگے ہاں بہتر ہے، لیکن اگر تم درود کو بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ پھر فرمانے لگے حضور اگر میں 3 حصے آپ پر درود پڑھ دوں اور 1 حصہ میں دعا مانگ لوں، فرمانے لگے ہاں بہتر ہے، لیکن اگر تم اس کو اور بڑھا دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا۔ فرمانے لگے حضور اگر میں سارا وقت ہی آپ پر درود پڑھ دوں، دعا مانگوں ہی نہ، جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے اگر تم ایسا کر لو تو میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مانگنے والوں سے بہتر اور زیادہ عطا کر دے گا، کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ تمہیں اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تمہاری حاجت کیا ہے، تمہاری ضرورت کیا ہے۔ اللہ تو فرماتے ہیں اور یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ہم شامل ہو رہے ہیں کہ جو اللہ بھی کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں، کوئی معاملہ واجب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود و سلام پیش کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، آؤ میرے ساتھ یا ایھا الذین آمنو، اے مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والو تم بھی آؤ میرے ساتھ میرے نبی پر درود پڑھنے میں شامل ہو جاؤ۔ اور یہ کوئی ہم اپنی جانب سے حضور کا کوئی حق ادا نہیں کر رہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور مزے کی بات کیا ہے، درود اگر حضور پر پڑھیں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ پھر بھی ہمیں ہی ہے۔
میں قربان جاؤں اپنے نبی پر، میں قربان جاؤں اپنے نبی پر۔ وہ کیا ہے شاعر بڑا زبردست یہ شعر کہتا ہے ان کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، عجب فیض ہے میرے نبی کی محبت کا، درود ان پر پڑھتا ہوں اور رحمتیں مجھ پر برستی ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر کتنی دفعہ ہے؟ 10 دفعہ رحمت کی نگاہ اللہ کی ہم تک ہو جاتی ہے، اور اگر ایک دفعہ بھی نگاہ ہو گئی تو یہ کام بن جائے گا۔ یقین جانیں یہ بڑا مجرب نسخہ ہے، آپ کوئی بھی کام آپ کا پھنسا ہوا ہو، آپ اس کے لیے درود شریف اسی کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کا وہ کام بھی ہو جائے گا اور بہتر طریقے سے ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس میں شامل ہوں گے اور دوسروں کو بھی شامل کریں گے، اور مجھے بھی اس بات کا کمنٹ کریں گے۔ اگر آپ کمنٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یار اتنے بندے سنتے ہیں اور بات کو سمجھتے ہیں، پھر انسان بوسٹ اپ ہوتا ہے اور زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔